کالم میں بہرام کی طرف سے پیغام موجود تھا۔ قتل نہایت سرعت سے ہوا تھا، یوں جیسے غبارے سے ہوا نکالی جائے۔ سرنج بائیں بازو سے چھو گئی، انگوٹھے سے اس جگہ دباؤ ڈالا گیا تاکہ شریان ابھر آئے، اور اب صرف 2 کو انجیکٹ کرنا باقی تھا اور بس۔ سرنج نکالی گئی تو وہ شطرنج کی میز کے دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کا سر چکنے فرش سے ٹکرایا، مگر اسے چوٹ کا احساس کہاں تھا۔ ہیروئن کی اتنی زبردست مقدار اس کے جسم میں پہنچ گئی تھی کہ اس کے حواس ٹھکانے رہ نہیں سکتے تھے۔ جانتی ہو ڈیئر، اس شخص نے کہا جس کے ہاتھ میں سرنج تھی، کچھ لوگ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، میرا مطلب ہے وہ اپنی موت خود خریدتے ہیں۔ اس نے ہیروئن کی سرنج کی طرف اشارہ کیا، مگر تم نے بہت جلدی کی۔ آج کی رات میں اسے اپنے لیے منتخب کر چکی تھی۔ سیاہ بالوں والی لڑکی قاتل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں کھلی دعوت تھی کہ قاتل اپنے شکار سے نظر ہٹا کر اسے دیکھے۔ وہ گھنٹوں تک لمبے موزے اور چمکدار سیاہ جوتے پہنے ہوئے تھی اور بس۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک چابک تھا، اس کی لپسٹک کا رنگ جمے ہوئے خون جیسا تھا۔ قاتل اب اپنے شکار کی نبض تھامے ہوئے تھا۔ اس نے لڑکی پر ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی۔ یہ مر چکا ہے، کتنی مستعدی سے کام ہوا ہے، وہ بڑبڑایا۔ یہ تو مر گیا، مگر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم جلدی سے کپڑے پہن ڈالو، قاتل نے جواب دیا۔ اس کا نام ڈاکٹر نوریان تھا۔ وہ ایک بار پھر مقتول پر جھک گیا۔ اس نے مقتول کے بائیں بازو میں 3-4 جگہ اور سرنج چبوئی تھی تاکہ یہ تاثر پیدا ہو سکے کہ مقتول نے ہیجان کے عالم میں کئی بار سوئی چبوئی، تب کہیں جا کر اسے شریان ملی تھی۔ مقتول کے اناڑی پن سے اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ اس نے نادانستہ ہیروئن کی زیادہ مقدار اپنے جسم میں داخل کر لی، جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ کیوں نہ میں اور تم؟ لڑکی نے کوئی تجویز پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر نوریان نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا، جلدی سے کپڑے پہنو اور لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ لڑکی سر جھٹک کر غصے سے چلی گئی۔ اس کے گھنے چمکدار سیاہ بال برہنہ شانوں پر لہرا رہے تھے۔ صبح سے پہلے انہوں نے لاش کو مقتول کے دفتر میں پہنچا دیا۔ یہ ایک سیکیورٹی ڈائریکٹر کی لاش تھی۔ ڈائریکٹر کا سر اس کی میز پر گر گیا اور دایاں ہاتھ نیچے لٹک گیا، جس کے عین نیچے سرنج گری ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک، قتل کی واردات ہرگز نہیں لگتی، ڈاکٹر نوریان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ کا خون ہے، لڑکی بڑبڑائی۔ وہ اس وقت بے حد قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی اور اس نے اپنے بالوں کو سکارف سے ڈانپ رکھا تھا۔ ہمارے آقا دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جسے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں ایسے منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے بے پناہ معاوضہ ملتا ہے۔ پھر یہ سیکیورٹی ڈائریکٹر بلا وجہ رکاوٹ بن کر سامنے آ گیا تھا، لہٰذا اس راستے سے ہٹا دینا ہی بہتر تھا۔ پھر بھی آج نہ جانے کیوں میرا دل دھڑک رہا ہے جیسے کوئی قوت ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر کے کہا، کیا پاگل پن ہے؟ ڈاکٹر نوریان نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی اچھی طرح تلاشی لے لی ہے یا نہیں؟ ہاں، مگر میرے اس احساس کو پاگل پن کہہ کر نہ ڈالو۔ ہم آج تقریباً پکڑے ہی گئے تھے اور جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ باہر آ گئے، مگر مقتول کی تلاشی مکمل طور پر نہیں لی گئی تھی۔ اس کی کلف لگی قمیض کے کالر کے اندر چند نیگیٹیوز سلے ہوئے تھے۔ مقتول سیکیورٹی ڈائریکٹر نے یہ نیگیٹیوز بڑی احتیاط سے ایک رات پہلے اپنے کالر میں سی لیے تھے۔ منوچر روستائی ان نیگیٹیوز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، مگر اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ کچھ جاننے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اگلے روز اس کی لاش ملی تو اسے خاموشی سے اسپتال لے جایا گیا، جہاں 8 گھنٹے تک لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ہر چیز کی خورد بینی تلاشی لی گئی۔ بالآخر وہ نیگیٹیوز برآمد کر لیے گئے۔ ان نیگیٹیوز کو پازیٹیو میں بدل کر جس شخص کے سامنے لایا گیا وہ کچھ کبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔ اس نے ان 12 تصویروں کو غور سے دیکھنے کے بعد لانے والے شخص سے کہا، انہیں چھوٹے سائز میں بنواؤ اور ایسے میٹیریل سے تیار کرو جو پانی میں ڈالتے ہی تحلیل ہو جاتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر انہیں ضائع کیا جا سکے۔ اسسٹنٹ کے جاتے ہی وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر منچہر اوستائی کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہ نیگیٹیوز ان سے اس ہلکے سے شبے کی تصدیق ہوئی تھی کہ تھنکرز فورم میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان نیگیٹیوز پر غور کرنے لگا۔ اچانک اس نے کسی خیال کے تحت چونک کر تیزی سے کرسی گھمائی اور میز پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ ان نیگیٹیو کے بارے میں کمپیوٹر کے ذریعے مجھے سارا پس منظر فراہم کرو، جلدی۔ اس نے انٹرکام پر حکم دیا۔ اوکے سر، ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ ٹھیک 14 منٹ اور 30 سیکنڈ میں سارا پس منظر سامنے پیش کر دیا گیا تو اس نے دوبارہ ان تصویروں کو غور سے دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص سیاہ لبادہ پہنے ہوئے، ہرنی جیسی آنکھوں اور سیاہ بالوں والی ایک لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ لڑکی صرف موزے اور جوتے پہنے ہوئے تھی۔ پھر اس نے تبصرے پر نظر ڈالی اور بڑبڑایا، میرا خیال صحیح تھا، یہ تو ہم جنس پرست ہے۔ اس نے تصاویر دوبارہ لفافے میں رکھ کر مہر بند کر دی۔ واقعی تھنکرز فورم میں گڑبڑ تھی۔
ایک ہم جنس پرست شخص ایک برہنہ لڑکی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں تھا۔ اب سارا فیصلہ اسے کرنا تھا، ٹائیگر شہزاد سے کام لیا جائے یا نہیں۔ منوچہر مر چکا تھا اور اس کی بیوی اور بچے ساری عمر شرمندہ رہیں گے کہ اس نے زیادہ مقدار میں ہیروئن جسم میں انجیکٹ کر لی تھی۔ اس کے دوست بھی کبھی نہ جان سکیں گے کہ اس نے فرض کی خاطر جان دی ہے، تو کیا لوگوں کو اس طرح بے عزتی کی موت مرنے دیا جائے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دوسرا بٹن دبایا۔ شہزاد طارق جمنازیم میں بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ بے حد ہلکی روشنی صرف کھڑکیوں کے ان حصوں سے آ رہی تھی جہاں رنگ کرنے والے سے سیاہ رنگ کرتے وقت چند بلبلے باقی رہ گئے تھے اور بعد میں پھٹ گئے تھے۔ 3 ماہ پہلے اس کے پاس ایک پیکٹ آیا تھا جس میں تھنکرز فارم کے بارے میں کافی مواد تھا اور تبھی سے وہ جمنازیم میں مختلف مشقیں کر رہا تھا۔ یہ جمنازیم پہلے کسی اسکول کا باسکٹ بال کورٹ تھا اور مالک سے کرائے پر لیتے وقت اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تمام کھڑکیوں کے شیشوں پر سیاہ رنگ کرا دے اور جب تک کرایہ دار یہاں موجود ہیں وہ خود جمنازیم کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ مگر آج وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالکنی میں چھپا کھڑا تھا اور شہزاد نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ فضا میں حشرات الارض اور پانی کے پائپوں کی آواز کے علاوہ ایک اور آواز بھی موجود تھی جسے صرف شہزاد کے بے حد حساس کان ہی سن سکتے تھے، اور یہ تھی کسی فربا شخص کے سانس لینے کی آواز۔ شہزاد کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جس تنظیم سے وابستہ تھا اس کے بارے میں ملک بھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، حتیٰ کہ صدر مملکت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی سے اس کا تذکرہ کرے۔ جب نیا صدر منتخب ہوتا تو پہلا صدر اسے زبانی چارہ گر اور فیل کرافٹ کی حقیقت سے آگاہ کر سکتا تھا۔ حال ہی میں انتخابات ہوئے تھے اور منتخب صدر نے جب صدر سے چارہ گر کے بارے میں سنا تھا تو بہت بحث کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی جمہوری ملک میں اس قسم کی تنظیم کا ہونا ایک غیر جمہوری فعل ہے، مگر سابق صدر نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ تنظیم بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ غیر جمہوری اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف نبرد آزمائی ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ یہ تنظیم جس بھی مہم پر کام کرتی ہے اس کے بارے میں صرف 2 افراد کو علم ہوتا ہے، ایک تنظیم کے سربراہ کو، دوسرا اس شخص کو جو ایجنٹ ہے اور جس کو ملک کا سب سے بڑا خطاب ٹائیگر دیا گیا ہے۔ مگر مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں آیا ہے، نئے صدر مملکت نے کہا۔ دونوں صدر اس وقت شاندار کار میں بیٹھے ایوان صدر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ جب چاہیں صرف ایک فون کال کے ذریعے اس تنظیم کو غیر فعال بنا سکتے ہیں، سابق صدر نے اطمینان دلایا۔ ویسے آئندہ چند ماہ میں آپ خود اس کی اہمیت کے قائل ہو جائیں گے۔ پہلے پہل جب اس تنظیم کے وجود کا علم ہوتا ہے تو ایسا ہی ذہنی صدمہ پہنچتا ہے۔ مجھے بھی سابق صدر نے زخمی ہونے کے بعد جب اس کے بارے میں بتایا تھا تو میں سناٹے میں رہ گیا تھا۔ مجھے اس راز سے آگاہ کرتے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور بعد میں نے انتظامی اہمیت کے پیش نظر اس تنظیم کو بے حد مفید پایا تو اس کا وجود برقرار رہنے دیا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ موجودہ صدر مملکت صرف دوسرے صدر کو بات بتا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں، حتیٰ کہ اپنے نائب صدر کو بھی نہیں۔ خاص طور پر آپ اپنے نائب صدر کو تو بالکل آگاہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل ملک کے حالات خاصے خراب ہیں۔ وہ شخص جس کے لیے ٹائیگر کا خطاب مخصوص ہے وہ بہت زبردست ہوگا۔ معلوم نہیں، مجھے اس سے ملنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ بہرحال اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی معفوق الفطرت شے ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک زیر تربیت ہی چل رہا ہے۔ نئے صدر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہی معفوق الفطرت شے یعنی شہزاد ٹائیگر اس وقت جمنازیم میں بے آواز قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بالکنی میں کھڑی عمارت کے مالک کو احساس بھی نہ ہوا کب وہ بالکنی میں آ کر اس کی عقب میں پہنچ چکا ہے۔ بلی کی طرح دبے قدموں چلنا اور جسم کا بوجھ سہار کر پنجوں کے بل اوپر اچھلنا شہزاد نے ایک کوریائی انسٹرکٹر اوشان سے سیکھا تھا۔ اوشان کا کہنا تھا کہ جسم کو ہر وقت مستعد رکھنا چاہیے، کیونکہ جسم کی قوت کا زائل ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی پتھر کو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکا دیا جائے۔ اسے دھکا دینا تو آسان ہوتا ہے مگر روکنا تقریباً ناممکن۔ اسی لیے ایک بار زوال شروع ہو جائے تو اسے روکنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آج کل شہزاد ان مشقوں میں مصروف تھا کہ جمنازیم کی مکمل تاریکی میں سیاہ لباس کی وجہ سے اسے اپنے پاؤں تک نظر نہ آتے ہوں، تو وہ محض اندازے اور حسیات کی مدد سے کیسے چھلانگ لگا کر بالکنی اور بالکنی سے باسکٹ بال کے بیک بورڈ اور وہاں لگے ہوئے جال تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنی خاموشی سے عمارت کے مالک کی عقب میں پہنچ کر واپس آ گیا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ یہ شہزاد کی مشق کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے تلے سے کچل دیا۔ شہزاد اس وقت دارالحکومت کی ایئرپورٹ پر کھڑا تھا اور اسے فردوسی ایئر لائنز کے ٹوائلٹ میں جانا تھا، جہاں اسے دروازے کے نیچے سے سویٹ کے نیلے جوتوں کو دیکھ کر دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دینا تھا۔ پھر اندر موجود شخص کو اپنا پرس نیچے کھسکا دے گا اور وہ تبادلے میں اپنا پرس اندر ڈال دے گا۔
اندر کھڑے شخص کو دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی اور پرس حاصل کرنے والے کو دیکھنے کی کوشش کا مطلب موت تھا۔ شہزاد نے کاکٹیل لاؤنج میں آ کر قدرے تاریک گوشے کا انتخاب کیا اور بیٹھتے ہی پرس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ پرس وہ ابھی کچھ دیر قبل بتائے ہوئے طریقے کو استعمال کر کے لایا تھا۔ اس پرس میں چند کریڈٹ کارڈ تھے، ان کے علاوہ ایک سرنج تھی جس کو انجیکٹ کرتے ہی انسان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ ایک ایسا کارڈ بھی تھا جس پر فون نمبر لکھے ہوئے تھے، مگر شہزاد جانتا تھا کہ یہ فون نمبرز نہیں ہیں بلکہ انہیں جمع کر کے ایک پیغام کی شکل میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ پیغام کے مطابق 6 ہفتے بعد مزید ٹریننگ کوریائی انسٹرکٹر کے تحت ہونا قرار پائی تھی اور اسے اسی شب ساحل پر چارہ گر کے ڈاکٹر بہرام سے ملاقات بھی کرنا تھی۔ اس کے لیے نیا نام شہزاد پہلگام تجویز کیا گیا تھا، جو ایک سابق پولیس افسر تھا اور جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وادی نیروگ میں گزار دیا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے ایک ٹیکسٹائل ملز کے چیف سیکیورٹی افسر کی حیثیت سے ملازمت کی تھی۔ اس کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، بس کتابیں تھی یا پھر کپڑے تھے، اور اب اسے تھنکرز فورم میں چیف سیکیورٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنا تھا۔ کارڈ پر نمبروں کی شکل میں لکھے ہوئے پیغام کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد اس نے ذہن نشین کر لیا اور پھر کارڈ کو موڑ توڑ کر سامنے رکھے ہوئے گلاس میں ڈال دیا۔ چند لمحوں میں کارڈ مشروب میں حل ہو گیا اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ حالانکہ شہزاد کو پیغام کے مطابق یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کارڈ کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے نگل جائے، لیکن وہ ابھی ایسے چھوٹے موٹے اور بے ضرر سے احکامات کو خاتمے میں لانے کا عادی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بل ادا کیا اور ڈاکٹر بہرام سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی کیونکہ بہت عرصے بعد فلکرافٹ کی طرف سے اسے ایک نئی مہم سونپی جا رہی تھی اور کرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس بار جو مہم درپیش ہے وہ پہلے سے کہیں دشوار ثابت ہوگی۔ جزیرہ فردوس کے ساحل پر واقع رقص گاہ میں اس وقت خاصا ہجوم تھا، لیکن وہ سرمئی سوٹ، سفید قمیض اور سرمئی ٹائی والا شخص سب سے الگ تھلگ بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ کبیدہ چہرے والا ایک ایسا شخص تھا جس کے بشرے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے رقص و سرود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے اب تک ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس رقاصہ کی طرف نہیں دیکھا تھا جو سامنے سٹیج پر تھرک رہی تھی۔ کبیدہ چہرے والا یہ شخص گزشتہ 15 منٹ سے یوں ساکت بیٹھا تھا کہ اس کی بائیں کونی گول میز پر ٹکی ہوئی تھی اور دایاں ہاتھ بائیں کونی کے گڑے میں آرام کر رہا تھا۔ اچانک رقاصہ سٹیج سے اتر آئی، وہ تھرکتی ہوئی میزوں کے درمیان چلنے لگی۔ اس کا رخ اسی شخص کی جانب تھا۔ غالباً رقاصہ نے بھی اس کی عدم توجہی کو محسوس کر لیا تھا اور شاید اسے کبیدہ چہرے والے آدمی کی بے نیازی کچھ پسند نہیں آئی تھی۔ قریب آ کر وہ یوں تھرکنے لگی جیسے اس کے انگ انگ میں بجلیاں بر گئی ہوں۔ اس کی بوٹی بوٹی حرکت کرنے لگی تھی اور اس کا برائے نام لباس ان متحرک بوٹیوں کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بوٹی بوٹی ہو کر بکھر جائے گی۔ رقاصہ اس کے قریب رقص کرتی رہی لیکن وہ شخص اب بھی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ رقاصہ نے دوسرے گاہکوں کی ناراضگی کے پیش نظر اپنی ضد چھوڑ دی اور دوسری میزوں کے قریب سے گزرنے لگی۔ تماشائی ہیجان میں مبتلا تھے اور رقاصہ پر نوٹ برسا رہے تھے جنہیں وہ مسکرا مسکرا کر قبول کرتی جا رہی تھی۔ بعض من چلے تو رقاصہ کے مختصر لباس میں بھی نوٹ ٹھونسنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ایک دراز قامت اور خوبصورت جوان نظر آیا۔ اس نے ایک بار وہاں پڑی میزوں کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نگاہ الگ تھلگ بیٹھے شخص پر جم گئی۔ یہ پرکشش جوان آہستہ آہستہ اسی میز کی طرف بڑھا تو وہاں موجود ہر شخص رقاصہ کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس جوان کی چال میں نہ جانے کیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ فضا میں تیر رہا ہو۔ اس کے پاؤں زمین سے لگتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہیلو ڈاکٹر بہرام، جوان نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ایک عرصے بعد تمہیں دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے، ڈاکٹر بہرام نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کے لہجے میں خوشی یا اپنائیت کا ہلکا سا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ جملہ تہمکانہ انداز میں کہا تھا، سیکیورٹی ڈائریکٹر کا عہدہ تمہیں مبارک ہو۔ شکریہ، شہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ایک پتھر کا مجسمہ یہاں رکھ دیا ہو۔ آخر یہ رقاصہ کیوں ناچ رہی ہے؟ اس کے دماغ میں کوئی خلل ہوگا، جبکہ میرا خیال اسے مختلف ہے، شہزاد نے ناگواری سے کہا۔ تو ایک لمحے کو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے چیف بہرام سے نہیں بلکہ کسی ماتحت سے ہم کلام ہو۔ تب اس نے لہجے میں قدرے تبدیلی پیدا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میرا خیال ہے یہ انداز اختیار کر کے آپ اپنی شخصیت کو بلا وجہ مشتبہ بنا رہے ہیں۔ میں تو یہاں آ کر پھنس گیا۔ بہرام نے عجیب سے لہجے میں وضاحت کی، مجھے اس رقص گاہ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال مجھے تمہارا انتظار تھا۔ سنو، وہ میز پر جھک گیا، کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔
کچھ دیر پہلے میں تمہیں مشتبہ نظر آ رہا تھا، پریشان نظر آ رہا ہوں، معلوم نہیں چند منٹ بعد کیا نظر آؤں گا۔ بہرام نے درست لہجے میں کہا، فضول باتیں مت کرو اور غور سے سنو۔ کل رات 11 بجے تمہیں مشرقی ساحل پر ایک آدمی سے ملنا ہے۔ اس شخص کی نشانی یہ ہے کہ اس نے سرخ اور نیلی داڑیوں والی ٹائی باندھ رکھی ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ ہوگا۔ اس پیکٹ کا سائز اتنا ہے کہ بادیو نظر میں تم اسے کوئی بریف کیس سمجھو گے۔ پیکٹ خاصا وزنی ہوگا۔ اس میں ایسے کاغذات بھرے ہوئے ہوں گے جنہیں پانی میں آسانی سے تحلیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کاغذات ایک مخصوص سیال میں بند ہیں اور تمہارا استاد اوشان تمہیں ایسے کاغذات کو نکالنے کا طریقہ بتا چکا ہے۔ اوشان کیسا ہے؟ شہزاد نے جلدی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، بہرام نے یوں کہا جیسے یہ بات توانو کرہن اس کی زبان سے ادا ہوئی ہو۔ اس نے تنبیہ آمیز انداز میں شہزاد کی طرف دیکھا تھا اور پھر شہزاد کے ہونٹوں پر طول آنے والی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے جلدی خود پر قابو پا لیا تھا۔ جانتے ہو تھنکرز فورم کیا ہے؟ ہاں، ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ملک کے بڑے بڑے دماغ جمع ہیں، شہزاد نے چونک کر کہا۔ تم ٹھیک سمجھے، جزیرہ فردوس کا تھنکرز فورم ہمارے ملک ہی کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے اہم ادارہ ہے۔ تم سے پہلے جو شخص وہاں کا سیکیورٹی ڈائریکٹر تھا وہ ہمارا ہی آدمی تھا، وہ مارا جا چکا ہے اور اس کی ہلاکت کو خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے۔ یقیناً مقتول ڈائریکٹر نچلی حیثیت کا آدمی رہا ہوگا۔ ہاں، ہماری تنظیم میں تم سے اوپر صرف 2 آدمی ہیں، ایک میں اور دوسرے صدر مملکت۔ کیا میں کسی بھی وقت 2 جانوں سے کھیل کر بکواس بند کروں؟ بہرام کی غراہٹ میں نہ جانے کیا تھا کہ خود شہزاد کی ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی۔ کیا تم ہمیں اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہو؟ تمہیں لامتناہی اختیارات دیتے وقت ہم نے ہر چیز کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن کوئی میری ہر لمحے نگرانی تو نہیں کر سکتا۔ یہ محض تمہاری بھول ہے۔ بہرام نے سرد لہجے میں بات جاری رکھی۔ تمہاری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہوتی رہتی ہے۔ ایک کمپیوٹر صرف تمہارے ہی لیے وقف ہے اور اس کمپیوٹر کو ایک پروگرام دے دیا گیا ہے۔ جب بھی تمہاری کارکردگی ایک مقررہ حد سے بڑھ کر منفی ثابت ہوگی، کمپیوٹر کا خودکار نظام تمہیں تباہ کر دے گا۔ شہزاد کانپ گیا۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ میں بجلی کی کرسی ہی پر ہلاک ہو جاتا؟ یہ باتیں سوچنے کا وقت گزر چکا ہے۔ ہاں، تو آپ کہہ رہے تھے کہ سابق سیکیورٹی ڈائریکٹر کی موت کو خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے۔ دراصل وہ شبے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ غالباً یہاں کا نشاور ماحول اثر انداز ہونے لگا ہے۔ شہزاد نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے یہ بات بہرام کو اپنے بارے میں اطلاع کہی ہو، لیکن بہرام جانتا تھا کہ اس نے اسی کی بات پر تبصرہ کیا ہے۔ اس نے شہزاد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ٹائیگر، تم واقعی ایک باصلاحیت جوان ہو، تم سرگوش کی ایجاد ہو، وہ بھی بہت ہی۔ یہ سرگوش نام میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ شہزاد بڑبڑایا۔ کیا وہ خرگوش کی نسل سے تعلق رکھتا تھا؟ اتنی بے دردی سے اس کا تذکرہ نہ کرو، وہ بہت عظیم آدمی تھا۔ پہلی بار بہرام اس کی باتوں سے جذباتی نظر آنے لگا۔